جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو دھکے دے کر اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، تب نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی آواز سننے والا، صرف تنہائی، خوف اور ایک چھوٹی سی روشنی اوپر آسمان میں۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ اس کنویں سے کیسے نکلے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے یوسف علیہ السلام کے اس حیرت انگیز واقعے کی کہانی۔ کنویں میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، دن اور رات ایک جیسے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، کبھی پانی کے پاس آ کر ہاتھ دھو لیتے۔ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے خواب دکھایا ہے وہ یہاں چھوڑنے والا نہیں۔ بھائیوں نے قمیص اتار لی تھی، امید چھین لی تھی، مگر ایمان نہیں چھین سکے تھے۔ اسی سنسان راستے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، دور سے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مصر کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ تھا۔ صحرا میں پانی قیمتی ہوتا ہے، اس لیے جب انہیں کنواں دکھائی دیا تو وہ راگ گئے۔ ایک آدمی کو پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس بھیجا گیا۔ رسی نیچے ڈالی گئی۔ جب ڈول پانی کی طرف بڑھا تو اچانک کسی نرم ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ اوپر کھینچنے والے کو لگا جیسے ڈول بھاری ہو گیا ہو۔ جب ڈول باہر آیا تو پانی کے ساتھ ایک نورانی چہرہ بھی نمودار ہوا۔ وہ حیرت سے بول اٹھا، یہ تو خوشخبری ہے، یہاں ایک لڑکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے۔ دھوپ آنکھوں کو چبھ رہی تھی مگر دل شکر سے بھر گیا۔ وہ جانتے تھے یہ صرف کنویں سے نکلنا نہیں تھا، یہ تقدیر کا پہلا موڑ تھا۔ قافلے والوں نے جلدی میں فیصلہ کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی دعویٰ نہ کر دے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام ظاہر کیا اور چھپا لیا۔ یوسف علیہ السلام خاموش تھے، وہ جانتے تھے کہ بولنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا واپس آئے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے تھوڑی سی قیمت پر سودا طے کر لیا۔ یوں یوسف علیہ السلام کو چند دراموہے کے بدلے بیچ دیا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قیمت بہت معمولی تھی، گنتی کے چند سکے، مگر دراصل وہ سودا یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ وہ سودا بھائیوں کے صبر، غیرت اور انسانیت کا تھا جو انہوں نے ہار دی۔ یوسف علیہ السلام اونٹ کے ساتھ بندھے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نیا ملک، اجنبی زبان، نامعلوم مستقبل، مگر دل میں کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ ساتھ تھا۔ راستے میں قافلے والے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہوتے۔ اتنا حسن، اتنی شرافت، اتنی خاموشی، کوئی عام بچہ نہیں لگتا تھا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو بازار میں غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ لوگ دیکھتے، پرکھتے، قیمت لگاتے، مگر یوسف علیہ السلام کی آنکھیں زمین پر تھیں، دل آسمان سے جڑا ہوا تھا۔ آخرکار مصر کے ایک بڑے عہدیدار کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ لڑکا عام نہیں۔ اس نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کنویں کی تاریکی ختم ہوئی، مگر آزمائشوں کی ایک نئی روشنی شروع ہونے والی تھی۔ یوسف علیہ السلام اب غلام تھے، مگر رب کی نظر میں وہ عزت والے تھے۔ کنواں پیچھے رہ گیا تھا، مگر بھائیوں کی حسد کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تھا کنویں سے نکلنے کا واقعہ، جہاں انسان گراتا ہے اور اللہ اٹھاتا ہے۔